السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. آج بات ہوگی پولیس ریفارمز پہ. بات اس لیے ہوگی کہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکی ہے. ہم ہر روز کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جس کے بارے میں سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس کو سکھانے کی ضرورت ہے, پولیس میں پروفیشنلزم لانے کی ضرورت ہے, پولیس کو پروفیشنل بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری منیر حسین, اینالسٹ ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پنجاب اور فیڈرل لیول پہ پولیس ریفارمز کس سطح پر پہنچے ہیں اور آگے کی کیا تیاری ہے. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. انوائٹ کرنے کا شکریہ میڈم. وزیر اعظم عمران خان نے پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے دور میں پولیس آرڈر 2002 متعارف کروایا گیا تھا اور اس پہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تھی. اب اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ آئینی ترامیم کر کے بہتر انداز سے اس کو مؤثر بنا کے امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پولیس آرڈر 2002 کو امپلیمنٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پولیس صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کر سکے گی, خادم کہلا سکے گی, کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ حاصل ہوگا. اور اس کا آغاز سب سے پہلے صوبہ پنجاب سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا صوبہ ہے, اور وہاں پولیس کا جو نظام ہے بہت بڑا نظام ہے, اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ شدت سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پولیس میں اس طرح کی اصلاحات آئیں, کوئی ترامیم آئیں, کوئی سسٹم آئے جو سیاست سے پاک ہو, اور پولیس صحیح معنوں میں خدمت کر سکے, عوام کی انصاف کی فراہمی کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کر سکے. اور پولیس کو آزاد اس لحاظ سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. پولیس کے سسٹم میں چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کو انشور کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قانون سازی ہو رہی ہے. صوبہ پنجاب کے حوالے سے میں بات کروں گا. راجہ پرویز بشارت پروونشل منسٹر لوکل گورنمنٹ لا اینڈ جسٹس, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی. چیف منسٹر نے اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس کو وہ چیئر کر رہے ہیں. اس کے متواتر بڑے تسلسل سے اجلاس ہو رہے ہیں جس میں چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, سیکرٹری سروسز, آئی جی پنجاب پولیس اور اسٹیک ہولڈرز سب انوالو ہیں. اس کی اب تو ان کی جو قانون سازی کے حوالے سے جو فیڈ بیک ہے اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی ان کو فٹ اپ کر دیا ہے, بھجوا دیا ہے. پنجاب اسٹینڈنگ کمیٹی کی لا اینڈ جسٹس اور داخلہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس پہ باقاعدہ طور پہ اب اس کو پنجاب اسمبلی میں ایک بل متعارف کروانے جا رہے ہیں جس پہ باقاعدہ طور پہ وہ بل پاس ہوتے ہی آئینی ترامیم پولیس آرڈر 2002 کے تحت پاس ہو جائیں گی اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے اب وفاق کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی آن بورڈ کر دیا گیا ہے. پنجاب ہوم سیکرٹری جو آج کل وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ان کو اپ گریڈ کر کے کیا گیا ہے, ان کی طرف سے باقاعدہ فیڈرل انٹیریئر منسٹری کو آن بورڈ کیا گیا ہے جس میں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ہمیں ایک ایسی لائن آف ڈائریکشن روڈ میپ دے دیں جس سے وفاق اور صوبہ مل کے پولیس اصلاحات کے حوالے سے باقاعدہ کام کر سکیں اور ایک ایسا لیگل فریم بن جائے جو ایک دوسرے صوبوں کو بھی مستقبل میں کام دے سکے. اس سلسلہ میں ترجیحی بنیادوں پہ پچھلے دنوں فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے اس میں داخلہ والوں کو بھی انوائٹ کیا گیا, اسپیشلی صوبوں کے چاروں آئی جیز اور ہوم سیکرٹریز کو بھی انوائٹ کیا گیا, ان سے فیڈ بیک لیا گیا اور ایک ایسا فارمولہ بنانے جا رہے ہیں جو پرانا گلا سڑا کرمینل جسٹس نظام ہے اس کو چینج کیا جا سکے. اس حوالے سے جو سابق آئی جیز ہیں پنجاب پولیس میں کام کر چکے ہیں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, دوسرے صوبوں میں, ان کو بھی کمیٹیز کا ممبر بنایا گیا ہے. ماہرین سے رائے لی جا رہی ہے. اور یہاں میں اسپیشلی ذکر موجودہ ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کا ذکر کروں گا جو کہ راولپنڈی سے ممبر قومی اسمبلی میں ہیں اور پنجاب کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, وہ بھی آن بورڈ ہو چکے ہیں. اور کچھ واقعات صوبہ پنجاب میں اسپیشلی سندھ میں, بلوچستان میں بھی ہوئے جس سے یہ بات شدت سے محسوس کی گئی کہ پولیس کراچی, اسلام آباد, فیڈرل لیول پہ ابھی جو ہم کہ کچھ ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا جائے کہ پولیس کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے, ان پہ ایک مؤثر چیک ہو. جب یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, احتساب کا ایک نظام ہوگا, ایک سسٹم ہوگا, تو یقیناً عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے. اس میں جو انٹیریئر منسٹری میں ایک امپورٹنٹ چیز انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب سامنے لے کے آئے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن ہے, پولیس ہے,
انٹیلیجنس بیورو ہے, دیگر ایجنسیز ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں تاکہ بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرائم کنٹرول کے حوالے سے سسٹم بنایا جائے. پنجاب میں اس حوالے سے آلریڈی ایک کرائم کنٹرول سیکشن صوبائی وزارت داخلہ میں کام کر رہا ہے, جو پورے صوبے میں ایک سسٹم کے تحت کوآرڈینیشن کا سلسلہ ان کا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے, بڑا اچھا سسٹم ہے. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ وہ لائزن کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کرائم کنٹرول سیکشن جو ہے وہ کوآرڈینیشن کر کے ان سے رپورٹ لیتا ہے, جس سے جرائم کی شرح کا پتہ چلتا ہے. اور اس بات کا اور وہ پکچر پراپر سامنے آ جاتی ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جرائم کی شرح زیادہ ہے. اس سے یقیناً جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کا فیڈ بیک بھی آتا ہے, اور پھر ایک حکمت عملی کے تحت ایک پالیسی بنائی جاتی ہے جس سے ایک فارمولہ بنتا ہے کہ کس طریقے سے جرائم پیشہ عناصر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے اور ان کو قانون کے شکنجہ میں لایا جا سکے. منیر صاحب, یہ تو ساری باتیں آپ ایسی بتا رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. یہ کب ہوگا, ایسی ریفارمز کب ہوں گی جب واقعی مجھے اور عام آدمی جو سڑک پہ جا رہا ہوگا اس کو پولیس کو دیکھ کے ڈر نہیں لگے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ میری پروٹیکشن ہے اب, اور یہ بے لگام نہیں ہے پولیس. کیونکہ تاثر ایسا بن چکا ہوا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معصوموں کی کلنگز ہوئی ہیں. ہم ادارے کو نہیں کہتے, ظاہر ہے انڈیویجول ہیں, جیسے پولیس کے بھی ریپرزینٹیوز یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انفرادی لوگوں کے کام ہیں, یہ ادارے کے نہیں ہیں. واقعی ادارے میں ریفارمز اسی لیے آئیں گی تو انڈیویجولز بھی سدھر جائیں گے. آپ نے کہا ہے کہ لگام ہوگی, تو یہ کب ہوگی؟ وزیر اعظم کی سوچ, ترجیحات یہی ہیں, پرائرٹی ان کی یہ ہے کہ پولیس کے نظام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکے. آپ کو لاسٹ ٹائم ایک پروگرام میں نے بتایا تھا کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنے گورنمنٹ جا رہی ہے, اور ماضی میں ایک سسٹم آیا تھا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کا نظام, ڈپٹی کمشنر کے سسٹم کو ختم کر کے نافذ کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ایس پی کے سسٹم کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او کا سسٹم ان کو دے دیا گیا تھا. اب نیا سسٹم جب آیا اس میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو ترامیم ہوئیں اس میں ڈپٹی کمشنر نظام تو واپس آ گیا, بلدیاتی اداروں کا بھی فعال کردار سامنے آ رہا ہے, اور جو ہی الیکشن ہوں گے تو اب یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ اب جب بلدیاتی نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پولیس کا نظام کیا ہوگا. اب پولیس کے نظام کو اس طریقے سے پولیس آرڈر 2002 کے تحت امپلیمنٹ کرنے صوبہ پنجاب میں جا رہے ہیں جہاں پبلک سیفٹی کمیشن سامنے آئے گا. پبلک سیفٹی کمیشن میں منتخب نمائندے سامنے ہوں گے, پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے, کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیا جائے گا. دیہات کے بارے میں آپ سے میں بات کرتا ہوں. پرانے زمانے میں ایک ٹھکری پیرا آپ نے سنا ہوگا. اب ایک ایسا, میرے سے پہلے کی بات ہوگی, پرانے زمانے کی بات میں نے کر دی. ایک ٹھکری پیرا ہوتا تھا جس میں گاؤں کے مقامی لوگ, منتخب نمائندے اور لوکل پولیس اسٹیشن کے اہلکار ایک سسٹم کے تحت باقاعدہ پہرا دیتے تھے, جس سے گاؤں والوں یہ پتہ ہوتا تھا گاؤں میں آ کون رہا ہے, گاؤں سے باہر کون جا رہا ہے, جرائم کی شرح کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی تھی. کمیونٹی پولیسنگ اسی چیز کا نام ہے. اسی طرح شہروں میں ہوگا جب پبلک سیفٹی کمیشن پراپر طریقے سے اضلاع میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کام کرے گا تو پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس عام بندہ بھی رسائی اس کی ہو جائے گی, کیونکہ عام بندہ بعض دفعہ پولیس تھانہ کچہری والے لوگ تو روٹین میں آتے جاتے ہیں پولیس اسٹیشنز میں, کچہری میں, لیکن عام بندہ نہیں پولیس اسٹیشن جانا چاہتا اگر واردات ہو بھی جائے, کوئی پریشانی ہو بھی جائے. پبلک سیفٹی کمیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, اگر آپ کو پولیس اسٹیشن سے پولیس سے کوئی کمپلینٹ ہے, ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی, آپ پبلک سیفٹی کمیشن کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں. پوچھنے جا رہی یس, وہاں منتخب نمائندے بیٹھے ہوں گے, وہ پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے, چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم پراپر ہوگا, سارا سسٹم آن لائن ہوگا, ایف آئی آر فوری طور پہ ترجیح بنیادوں پہ لانچ ہو جائے گی. اور دوسری بات کہ پولیس کے نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے صرف صوبہ پنجاب میں کام نہیں ہو رہا, وفاق میں بھی کام ہو رہا ہے. ہماری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی قومی اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ تو بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. وفاق میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, پنجاب میں بھی کرنے جا رہے ہیں, اور دونوں پنجاب کا اور وفاق کا ماڈل بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان میں سے بہتر ماڈل کون سا ہے. وفاق میں ابھی پرانا ماڈل چل رہا ہے, ڈپٹی کمشنر کے پاس اور کمشنر کے پاس تمام اختیارات ہیں, پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. اسی ماڈل کو پنجاب میں بھی اپلائی کرنے کے بارے میں سوچا گیا, لیکن کچھ تحفظات سامنے آئے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی تحفظات تھے. تو اب پولیس نظام کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ پولیس پہ بھی ایک چیک آ جائے اور پولیس کو صحیح معنوں میں خادم بھی بنایا جائے. خادم بنانے سے مراد ہے ایک بندہ کمپلینٹ کرتا ہے میری پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا ہے, وہ پولیس کو جو ہی اپروچ کرے گا تو پولیس ایک فارمولہ کے تحت قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے
انڈر دا لا اس کی ہیلپ کرنے کی پابند ہوگی. ڈسیبل بندے کی پولیس ہیلپ کرے گی. اور کوئی بھی ضرورت مند آدمی ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں سسٹم میں فلاں پریشانی میں مجھے پولیس کی ہیلپ کی ضرورت ہے، پولیس آرڈر 2002 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس عوام کے رابطہ کرنے پہ فوراً ان کو ہیلپ کرے گی، ریسکیو کرے گی. اور اسپیشلی یہ جو پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ آفس آ رہے ہیں، گھر سے پتہ چلا جی فلاں جگہ دھرنا لگا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ وہ روڈ بلاکس ہیں. پولیس آرڈر 2002 میں ان چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ پولیس پراپر طریقے سے ایک سسٹم کے تحت ان چیزوں کو مانیٹر کرے گی، ان کی ایویلیویشن کرے گی. جہاں بھی گڑبڑ کا اندیشہ ہوگا ان جتھوں سے، ان گروہوں سے، ان ملک دشمن عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف بروقت کارروائی کی جا سکے گی. اور کوارڈینیشن کا ایک ایسا طریقہ کار وفاق کا اور صوبوں کے ساتھ بنایا جا رہا ہے. یہ جو پولیس آرڈر 2002 میں آئینی ترامیم کر کے پنجاب میں ریسنٹلی راجہ بشارت کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا کمیٹی کا، اس میں چاروں صوبوں کے آئی جیز کا فیڈ بیک تو پیش کیا گیا اس کمیٹی میں، لیکن راجہ بشارت صاحب نے چیف منسٹر کے بہاف پہ چیف سیکرٹری کو، سیکرٹری سروسز کو، ہوم سیکرٹری کو ٹاسک دیا کہ ایک پراپر فریم بنا دیں تاکہ ترجیحی بنیادوں پر ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اب فیز امپلیمنٹیشن کا آ رہا ہے. پہلے بھی بہت ورک ہوا. انفارچونیٹلی پولیس آرڈر 2002 جو مشرف کے دور میں آیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کچھ قانونی پیچیدگیاں بہت زیادہ رہیں. قانونی پیچیدگیاں اس لحاظ سے پنجاب میں کسی صوبے کسی پارٹی کی حکومت، مرکز میں کسی کی، بلوچستان میں کسی کی. اب کچھ نظام بہتر ہے. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی موجود ہے، وفاق میں بھی پی ٹی آئی موجود ہے، بلوچستان میں بھی جوائنٹ حکومت موجود ہے، مخلوط حکومت. صوبہ سندھ والوں کو بھی ایک لائن آف ڈائریکشن دے رہے ہیں، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پولیس نظام بہتر رہے گا. تو اس کو فوری طور پہ پنجاب اور وفاق میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے. اب جو ہی بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس کے فوراً بعد یہ جو نیا پولیس نظام ہے، جو نیا پولیس آرڈر 2002 ہے، اس میں آئینی ترامیم تو اس دوران یہ اب ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے فوری طور پہ ایک فارمولہ بنا دیا جائے گا. صحیح، مطلب ایسا نظام بن پائے گا کہ تھانے جاتے ہوئے لوگ ڈریں گے نہیں، یہ نہیں سوچیں گے کہ ساڈی کنے سننی ہے. اب جب مس ناہید پولیس کو احساس ہوگا کہ ایک سسٹم اکاؤنٹیبلٹی والا آ چکا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم آ چکا ہے. پبلک سیفٹی کمیشن تو بنایا ہی اسی وجہ سے ہے نا، یہی کہ ایک سسٹم جو ہے نا اس میں منتخب نمائندے جب موجود ہوں گے. اب منتخب نمائندوں کو تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں گے، کوارڈینیشن کریں گے، ان کو صحیح راستے کا بتائیں گے. اچھا منیر صاحب، جو پبلک سیفٹی کمیشن بنایا جا رہا ہے یا ابھی نہیں بنا، یہ جو ہی بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس کا سسٹم کا حصہ ہے. صحیح، اس میں کیونکہ منتخب نمائندے ہی پبلک سیفٹی کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کا جو چیئرمین بنتے ہیں، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنتے ہیں، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، وہ ایک سسٹم کے تحت پبلک سیفٹی کمیشن مارتے وجود میں آتا ہے. وہ اسی کے تھرو آپ کمیونٹی پولیسنگ کی کمیونٹی پولیس جی وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. ٹھیک، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ میں ابھی یہی باتیں میں تھوڑا سا آسان لوگوں کے لیے پہنچانے کے لیے لوگوں کو یہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں سوال، کہ جو پبلک سیفٹی کمیشن کے آفیسز ہوں گے، یہ ان کا کیا ایریا ہوگا؟ ایک شہر میں ایک ہوگا، ایک ضلع میں ایک ہوگا، یا ڈسٹرکٹ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بھی کام کریں گے، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بھی کام کریں گے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کوارڈینیشن کا سلسلہ کریں گے، اور اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے، اور پولیس اسٹیشن تک ان کی کوارڈینیشن ہوگی. اور عام بندے کو اگر کسی پولیس آفیسر سے، کسی اہلکار کے خلاف بھی کمپلینٹ ہے، کوئی شکایت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا گیا، تو وہاں پبلک سیفٹی کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں، اور وہ اپیل باقاعدہ طور پہ ضلع کے سربراہ کو فارورڈ ہوگی اور قانونی تقاضے پورے کر کے اس کی ہیلپ کی جائے گی. ٹھیک. اور کوئی ظاہر ہے ہیلپ لائن وغیرہ بھی بنائیں گے؟ جی وہ ہیلپ لائن بھی بالکل، اس کی تو باقاعدہ میڈیا پہ تشہیر کی جائے گی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، براڈ کاسٹرز کے تھرو بھی سب عوام کو کنوے کیا جائے گا. اور بلدیاتی الیکشن جب ہو جائیں گے تو منتخب نمائندے بھی اپنے علاقوں میں سب کو کنوے کریں گے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کا کیا فائدہ ہے، کیا ایجنڈا ہے، کیا اس کا ٹارگٹ ہے، کیا ٹاسک ہے. سب چیزیں عوام کے نوٹس میں آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک. تو منیر صاحب، بلدیاتی الیکشن کب ڈیو ہیں؟ یہ پنجاب حکومت کی تیاری مکمل ہے. یہ کرونا کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل بنے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آن بورڈ ہے، بلکہ پنجاب حکومت تو سگنل دے چکی ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں. اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پہ الیکشن کا انعقاد کروائے. ایم او یو تو ہو چکا ہے، اب امپلیمنٹیشن کا سلسلہ ہے. آئی تھنک کہ اب یہ
سردیوں کا موسم ہے, کرونا کی وجہ سے کوئی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے, تو جو ہی یہ کرونا جیسے کرائسس سے ہم انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں تو گورنمنٹ کا بلدیاتی الیکشن کا اولین ترجیح بنیادوں پہ جا رہے ہیں. صحیح, یہ بہت اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بلدیاتی الیکشنز پہ بات پھر کرنا شروع کر دینی چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن کی ضرورت کو محسوس کیا جائے, کسی طرح اس کی فیزیبلٹیز بنائی جائیں, کسی طرح الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے کوئی طریقے سوچے جائیں کہ ایون اگر پینڈیمک خدا نخواستہ پرولونگ کرتی ہے تو اس کے دوران بھی کچھ اس طرح کا ہو جائے, کیونکہ ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے ریفارمز کی. تو میڈم پولیس آرڈر 2002 کی امپلیمنٹیشن اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 پنجاب اسمبلی سے ترمیمی پاس ہو چکا ہے. اس کے پاس ہونے کے بعد ہی یہ جو اس میں پولیس آرڈر 2002 میں کچھ خامیاں تھیں, جو کوتاہیاں تھیں, ان کو مینج کرنے کے لیے تاکہ جو ہی بلدیاتی الیکشن کا سسٹم امپلیمنٹ ہو تو پولیس آرڈر 2002 بھی صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو جائے. پولیس 2002 تو بیسیکلی یہ جو پولیس آرڈر 2002 ہے یہ تو بیسیکلی ہے ہی خدمت کا نام ہے. پولیس صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ایک لائن آف ڈائریکشن ان کو مل جائے گی. صحیح. اور 2002 سے اگر میں 2020 تک آؤں تو 18 سال پہلے کا یہ ایکٹ ہے. اس میں مزید ترامیم کر اس میں ترامیم ہوئی ہیں, 2006 میں بھی ہوئی ہیں, مسلسل ہوتی رہی ہیں, کیونکہ کچھ کام جلد بازی میں بھی ہوئے, ہمیں ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. اب ان میں ماہرین بیٹھ کے اس کی ایویلیویشن کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں جو چیزیں بہتر ہیں, اور اس میں اسی ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کو ڈالا گیا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کو ڈالا گیا ہے, جو داخلہ سے متعلقہ سیکورٹی کے معاملات کو سمجھتے ہیں ان کو سسٹم میں ڈالا گیا ہے, ان کی تجاویز لی جا رہی ہیں, ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز نے بھی ریکمینڈ کیا ہے, چیف منسٹرز کی اسپیشل کمیٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے, اور اب یہ معاملہ وفاق تک پہنچ چکا ہے. یہ لاسٹ ویک اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس جو ہوئی ہے اس میں تو بڑا وہ مؤثر انداز سے امپلیمنٹیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات مس نہیں, ہمارے وزیر داخلہ شیخر رشید صاحب اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, اور ہمیں ظاہر ہے کیونکہ وہ عوامی ہیں, وہ ڈیپلی روٹیڈ ہیں لوگوں میں اور بہت زیادہ نظر ہے ان کی. میں بڑی مجھے نا حیرت ہوئی, کل جو ہے وہ پرسوں ترسوں ہم بات کر رہے تھے کہ پولیس چیک پوسٹ ہٹانے کی کیا ضرورت تھی, ہم سب بات کر رہے تھے نا. تو پھر جب بات سامنے آئی تو مجھے اتنی سینسیبل طریقے سے ان کا مجھے فیل ہوا. وہ کہہ رہے تھے کہ بیچاری خواتین کے, مری جانے والی خواتین کے پرس تک اندر سے چیک ہوتے تھے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا چیک پوسٹ تنگ کر رہی تھیں لوگوں کو بلا وجہ. تو یہ ایک سوچ تھی. وہ پھر مجھے فیل ہوا کہ اس کا مطلب ہے عوام جو ہے وہ پہنچتی ہے شیخ رشید صاحب تک, اور کوئی کسی نے شکایت کی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بڑا ایکشن لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کوئی اور معلومات ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ. اچھا, اس میں اضافہ کروں گا. جی جی. شیخ رشید صاحب نے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو تجاویز دی ہیں کہ اپنے پولیس نظام کے بہترین افسروں کی ایک فہرست بنائیں. اس کی باقاعدہ کلیننس بھی ہوگی, اور اچھے افسروں کو آگے لایا جائے گا جو جذبہ رکھتے ہیں, جن کے اندر ایک عزم ہے, جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور اچھی پوزیشن کے لیے اچھے افسروں کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بہتر انداز سے ڈلیور کر سکیں. صحیح. جیسے آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل ول بھی موجود ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پریورٹی ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پریورٹی ہے, اور بیوروکریٹک لیول پہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اگر بات ہو رہی ہے تو اس سے بھی ایک اچھا میسج ضرور جاتا ہے. اب منتخب نمائندوں کو انوالو کر لیا گیا ہے, ان سے پوچھا جا رہا ہے. ظاہر ہے جنوبی پنجاب کے جو منتخب نمائندے ہیں جب اپنے حلقے کے پولیس نظام کو بہتری کے حوالے سے تجاویز دیں گے, اور پولیس کے ماہرین بھی ان سے ڈسکس کریں گے, جو ریٹائرڈ, میں نے عرض کیا نا, ریٹائرڈ آئی جیز کو سسٹم میں ڈالا گیا ہے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو ڈالا گیا ہے, ریٹائرڈ ججز کو ڈالا گیا, وہ فیلڈ میں کام کر کے آئے ہیں. سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, جب وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ویلیویشن کرتے ہیں تو ایک پراپر فارمولا بن جاتا ہے. ان کو لیکوناز بھی پتہ ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا کرنے سے کیا بہتر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقیناً اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ, بہت اچھے نتائج ملیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا نظام, ایک عوام فرینڈلی پالیسی جو ہے نا وہ بنے گی. اور وہ کیا آپ کہا آپ نے, ایک بڑا اچھا لفظ بولا ہے, کمیونٹی پالیسنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے دیکھنے میں پولیس کا فرسودہ نظام جو ہے وہ تہس نہس ہونے جا رہا ہے, اور ایک اچھا پڑھا لکھا نظام پولیس کا سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ, اور یہ تبدیلی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناہید اختر اور چودھری منیر حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.